چونکہ بھابھی یہ غیر محرم ہے، دیور غیر محرم ہے، تو جب آپ 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے اکیلے ان کو بھیج دیں گے، مثال کے طور پر بچہ بیمار ہوا، ہم نے دیکھا اپنے گھروں میں بچہ بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیور کو کہ جا تو بھابھی کو لے جا، بچہ بھی لے جا، تو جا کے وہ 3 دن پھر ہاسپٹل میں رکتے ہیں، پھر ادھر پھر ادھر. تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اس دور میں ولی بڑی مشکل سے ملتے ہیں بھیا، بہت مشکل ہے ولی ڈھونڈنا. اور کوئی ولی ہی ہوگا جو آج کے اس پرفتن دور میں یہ موبائل، یہ فسادات، یہ فحش، یہ یعنی حد درجے کا جو انسان گر چکا ہے، اس ماحول میں یہ بچنا بڑا مشکل ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی یہ میری بھابھی ہے، یہ میں اپنی بہن کی طرح اسے سمجھتا ہوں. تو بہن وہی ہے جس کو شریعت نے بہن بنایا ہے، یہ تو بہن ہو نہیں سکتی. اٹریکشن ہوگی ہی، مائل ہوگا ہی، تو پھر آخر نتیجہ کیا نکلے گا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. ایک جگہ پر ایک آپ پیٹرول چھڑک دیتے ہیں مثال کے طور پر، اور ایک بچہ باہر سے ماچس کی تیلی لے کے آتا ہے. آپ پیٹرول اس نیت سے چھڑکتے ہیں کہ پیٹرول ہے، اس سے مکھیاں بھاگ جائیں گے، مچھر بھاگ جائیں گے اس کی اسمیل سے. ٹھیک ہے جی. ایک بچہ آتا ہے ماچس کی تیلی لے کے، وہ پاس میں کھڑا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ ماچس کی تیلی پھینکے گا، کیا آگ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ آپ نے تو اس نیت سے پیٹرول ڈالا ہے نا کہ بھیا یہ مکھیاں بھاگ جائیں گی. لیکن اب تیلی لے کے کھڑا ہے تو ماچس کی تیلی کیا کرے گی؟ آگ لگائے گی کہ نہیں لگائے گی؟ اسی طرح یہ ایک ذہنی چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. مرد عورت کے لیے بنا ہے، عورت مرد کے لیے بنا ہے. تو اپنے سگے محرم رشتوں کو چھوڑ کر ان کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی. لیکن سننے میں واقعات بہت سارے آئے بھی ہیں کہ اپنی بہن کے ساتھ نعوذ باللہ غلط کر گیا، اپنے قریبی اپنی چاچی کے ساتھ تعلقات ظاہر ہو گئے، فلانے کے ساتھ، اپنی بھتیجی کے ساتھ. خیر اللہ معاف کرے، لیکن خیر کوئی 100 میں ایک ہوگا جس کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا. ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے محرم رشتوں کو چھوڑ کر جو غیر محرم ہوگا، کزن ہوگی، خالہ کی لڑکی، موسی کی چاچی کی لڑکی، جو بھی ہے، وہ اس کی طرف انسان خود بخود اٹریکٹ اور خود بخود مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بھابھی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب گھر میں دیکھ رہے ہیں دوپٹہ کہیں پڑا ہوا ہے، خود کہیں ہے، نہ شرم نہ حیا. اب دیور دیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ برائی میں ملوث نہیں ہوگا، لیکن آنکھوں کی بھی تو بدکاری ہے نا. تو آنکھوں کی بدکاری ہو رہی ہے. دیور بھی اتنا بے تکلف ہے، بھابھی اسے دیکھ رہی ہے، ہر چیز میں پردہ ہے. بھائی نانے کے لیے جا رہا ہے اس میں بھی پردہ ہے. بھابھی اگر نانے کے لیے جا رہی ہے تو اس میں بھی پردہ ہے. اس کی یعنی اگر دیور ہے تو اس کی جو اپنی پرسنل چیزیں ہیں وہ بھی بھابھی سے پردہ کرے، ان میں بھی پردہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اکساتی ہیں، ابھارتی ہیں کس پہ؟ فطرت پہ. وہ فطرت جو اٹریکشن والی فطرت ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولادیں بے باک پیدا ہوتی ہیں، تربیت نہیں ان میں ہوتی. پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد تربیت میں کیوں نہیں ہے. تو جب ابتدا آپ نے حرمت سے کی، ابتدا فحش سے کی، تو آگے چل کر وہ علت اختیار کرے گی یہ ناممکن ہے. آپ خود انہیں جگہ دے رہے ہیں، بریانی پکا کے دے رہے ہیں، لو بھائی کھا لو. آپ نے ہی تو بھیج دیا. اس میں شوہر بھی ملوث، شوہر بھی گنہگار ہے. اس نے ایک غیر محرم کے ساتھ اپنی بیوی کو بھیج دیا. دیور ہے، غیر محرم ہے، بھلے ہی اس کا بھائی ہے لیکن بیوی کے لیے غیر محرم ہے. اس کے ساتھ بھیج دیا. وہ 3 دن اکیلے گھوم رہے ہیں، اکیلے آ رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، اکیلے رہ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ ایک فطری چیز ہے جو اٹریکٹ کرے گی بھیا. نہیں ہو سکتا کہ یہ بچ سکے. فطری چیز ہے جو ملوث کرے گی گناہ میں انہیں. اب ان پہ شک بھی کوئی نہیں کر سکتا اور منع بھی کوئی نہیں کر سکتا. وہ ایک بار اگر دماغ کھل گیا، ایک بار جو جھجک ہے پردے کی، حیا کی، یہ اگر ختم ہو گئی نا تو پھر ساری زندگی یہ ریلیشن چلتا رہے گا. یہ بھی آپ میری بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں. ایک مرتبہ یہ جو پردہ ہے بیچ کا یہ ختم ہو گیا نا، جھجک ختم ہو گئی، تو پھر آپ اکیلے ایک کمرے میں چھوڑ رہے ہیں، آپ اکیلے ہاسپٹل بھیج رہے ہیں، آپ اکیلے دکان پہ بھیج رہے ہیں، آپ اکیلے گاڑی میں گھومنے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ اکیلے سسرال دیور کو ساتھ ڈرائیور بنا کے بھیج دیا کہ بھائی جاؤ آپ انہیں چھوڑ کے آؤ. تو کوئی 100 میں ایک اللہ کا ولی ہوگا جو کیا ہوگا، جس کی فطرت غلط نہیں جائے گی. لیکن آج کے زمانے میں وہ بھی ناممکن ہے بھائی. باقی
جائے گی، فطرت اٹریکشن ہوگی اس کی طرف، اب وہ غلط بدنظری سے گناہ شروع ہوگا، ہوتے 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 پھر وہ آخر انجام تک پہنچ ہی جائے گا. یہ ہے. دوسری بات، گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کا بھی خیال ہم نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرمایا صحابہ سے کہ دیور موت ہے، آپ اکیلے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں چلو چلے گا، آپ بھابھی دیور کے سامنے اپنے پرسنل کام کر رہی ہے، نہانے جا رہی ہے، کچھ بھی ہے، چل رہا ہے سارا سسٹم، اب وہ اس کی ذہنی فطرت ہے نا، اٹریکشن اس کی طرف ہو رہی ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے، بھلے ہی وہ بدکاری کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا، بلکہ لیکن دل تو مخلوط ہو ہی جائے گا نا. اور یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا کسی چیز کو اپنے اندر لانے کا. آپ اسے اکیلے چھوڑ رہے ہیں، ساتھ بیٹھ کے فون پہ باتیں ہو رہی ہیں گھنٹوں گھنٹوں، بھائی کیوں ہو رہی ہیں؟ تو یہ اسلام نے ہمیں نظام سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں ایک معاشرہ دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ جو آپ کے محرم رشتے ہیں آپ ان کے ساتھ گل مل سکتے ہیں، جو آپ کے لیے غیر محرم ہے وہ آپ کی کزن ہو، آپ کی بھابھی ہو، ماسی کی لڑکی ہو، جو کوئی بھی ہو، آپ اسے وہی اس کا درجہ دیں. آپ اسے بہن بنانے کی فالتو میں کوشش نہ کریں، یہ بہن نہیں بن سکتی. اپنی سگی بہن کے لیے آپ کا ضمیر اس چیز کے لیے گواری نہیں کر سکتا، باقی کوئی ایسی دنیا کی کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی یا کوئی لڑکا ہو ہی نہیں سکتا جسے آپ بھائی بنا لیں اور پھر بعد میں آپ گھل مل جائیں اس کے ساتھ، گھنٹوں فون پہ باتیں ہوں، رات بھی بات ہو، دن میں بھی بات ہو، اور آپ اسے کلوز فرینڈ سمجھ لیں، نہیں جی یہ میرے ساتھ تو میرے دوست کی طرح رہتا ہے، اور آخر حد انجام گناہ کا نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کا تصور آپ ذہن سے نکال دیں. تو پہلے محتاط کر لیں. جب پہلے ہی آپ محتاط کر لیں گے تو پھر گھروں کا ماحول بننا شروع ہو جائے گا. آپ پہلے ہی اپنی بیوی کو سمجھا لیں کہ بھیا پردہ کرنا ہے تجھے اس سے. کیوں پردہ کرنا ہے؟ اس لیے میرا بھائی ہے، میں جانتا ہوں غلط نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن شریعت نے تجھے حکم دیا لہٰذا تجھے پردہ کرنا ہے. آپ دیور کو کہہ دیں کہ بھائی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اتنا آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جہاں تک ہے تیرا مرتبہ مقام وہیں تک رہ تو. بھابھی کو بتا دیا بھائی جو خدمت ہے تیرے ذمہ اس کی وہ ٹھیک ہے اس حد تک، باقی اس سے زیادہ اس کے کمرے میں جانے کی، اس کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے پرسنل مسئلوں میں انٹرفیئر کرنے کی، بھائی وہ کسی سے اگر اس کے تعلقات ہیں کچھ بھی ہے، اب یہ بھابھی بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ابھارتی ہیں، آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اس کی طرف. تو ان پرسنل معاملوں میں کوئی دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں. بیوی کو سمجھا دیں کہ بھائی اگر تجھے اپنا کوئی کام کرنا ہے تو الگ سے کر، اپنے کمرے میں کر، بچے کو دودھ دینا ہے الگ کمرے میں بیٹھ کے دے، جب باہر نکلے تو پردے کے ساتھ نکل، تو یہ ایک ماحول بنے گا. ابھی پیچھے میں کہتا ہوں نا یار، انسانی فطرت ہے، کب کس کا دماغ کس چیز کے لیے گھوم جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا، کب کس کا دماغ کس فطور پہ آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا. کہ کوئی جانتا ہے؟ ابھی یہ ہمارے راجوری میں ایک واقعہ ہوا، بہن نے سگے بھائی کو مروا دیا، قتل کروا دیا اس کا ساتھ مل کے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیروں میں ہے جی، ہم بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. او بھیا شر پسند ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں. شر پسندوں کا کوئی مذہب کوئی دھرم نہیں ہوتا، یہ ہر مذہب کہ کوئی بھی شر پسند ہو سکتا ہے. آپ مسلمانوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ عیسائیوں میں دیکھ سکتے ہیں، آپ غیر مسلموں میں دیکھ سکتے ہیں، آپ ہر کسی معاشرے میں شر پسند دیکھ سکتے ہیں. تو یہ فطرت ہے انسان کی، اب دماغ گھوم گیا اس کا. اگر ہم اپنے گھروں میں آج سے ان چیزوں کو اجاگر نہیں کریں گے تو ہمارا نتیجہ بھی یہ نکلے گا کہ بچے کیا بے تربیت پیدا ہوں گے، وہ علت ان میں ملوث ہے، حرمت ملوث ہے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، اس کا کوئی کسی کا بات ثبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ آپ شک کر سکتے ہیں دیور پہ، نہ آپ اسے ٹوک سکتے ہیں، نہ آپ روک سکتے ہیں. آپ پکا پکایا پکوان اس کے سامنے رکھ رہے ہیں تو اس نے تو کھانا ہی ہے. تو اس لیے کزن ہے تو اس کے ساتھ بھی اتنا زیادہ فری نہ ہوں، بھائی اس کا جو مرتبہ ہے مقام ہے وہ غیر محرم ہے، بس کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بھائی بنانے کی. بھابھی اور دیور ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس بھابھی ہے تو بھابھی ہی ہے، بہن نہیں بن سکتی ہے کسی بھی صورت میں. آپ کچھ بھی کر لیں، موقع دے کے دیکھنا، پھر دیکھنا کہ بہن ہے وہ اللہ